ابلیس اگر کسی ہدایت یافتہ قوم کو گمراہ نہ کر سکے تو پھر ابلیس کا دنیا میں کام ہی کیا رہ جائے گا۔ ابلیس بخوبی جانتا ہے کہ اگر کسی قوم کو گمراہ کرنا ہے تو پہلے اسے اللہ کی نظر میں گراؤ، اور ایسا تبھی ممکن ہے کہ جب وہ قوم کسی باطل عقیدے پر جم کر بیٹھ جائے، اور یہ ابلیس کے لیے آسان ہے کہ وہ کسی قوم کو باطل عقیدے پر جم کر بٹھا دے۔ ایسا کرنے کے لیے اسے صرف اس کی دینی کتابوں میں تحریف کرنی پڑتی ہے، اور یہ عمل وہ آج سے نہیں، جب سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجنے کا سلسلہ جاری کرا ہے تب سے وہ اس عمل کو کر رہا ہے۔ یعنی کسی بھی ہدایت یافتہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے وہ اس کی دینی کتابوں میں مداخلت کر کے مضمون کو بدل دیتا ہے۔ وہ اس کام کو پیغمبر جو بھی دنیا میں آتا ہے دین حق کو لے کر، یعنی دین حق کو دین باطل سے الگ کر دیتا ہے۔ جب دین حق باطل ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے کسی ایک پیغمبر کو بھیج کر اس دین کو درست کرنے کے لیے، یعنی اس کو جو ہے درست کروا دیتا ہے، اس دین کو درست کروا دیتا ہے۔ تب ابلیس جو ہے اپنے کارندوں کے ساتھ ایک پھر سے جد و جہد کرتا ہے، یعنی اسی پیغمبر کے زمانے میں ہی اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ ایک طرف تو اللہ اپنے پیغمبر کے ذریعے سے دین حق کو درست کر کے لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، دوسری طرف ابلیس اس کام میں اڑچن لگاتا ہے۔ ممکن تو یعنی اس کا سب سے پہلا کام تو یہ رہتا ہے کہ اس پیغمبر کی تعلیم کو پھیلنے نہ دے، اس کو روکتا ہے۔ پھر جب وہ اس کو نہیں روک پاتا ہے تو اپنے ہی لشکر سے، یعنی اپنے ہی سکھائے ہوئے اللہ کے بندوں میں سے ہی جن بندوں کو اس نے اپنی طرف کھینچ لیا تھا، انہی بندوں کو اس پیغمبر کی نگرانی میں ہی، یعنی اس کی پیغمبر کی نگرانی میں ہی اس میں شامل کر دیتا ہے، اس گروہ میں شامل کر دیتا ہے جو حق والا گروہ ہوتا ہے۔ اور یہ جس طریقہ سے حق پرست اس پیغمبر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ایسے ہی یہ باطل لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی اس پیغمبر سے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جب تک یہ پیغمبر دنیا میں رہتا ہے تب تک وہ خاموش رہتے ہیں۔ انہیں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے منافق کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہے دل سے ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے، اور اوپر من سے یہ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، حتیٰ کہ جتنی تعلیمات حق والوں کے پاس ہوتی ہے اتنی ہی ان کے پاس بھی ہوتی ہے۔ اس پیغمبر کے جانے کے بعد میں ان کا اصل کام شروع ہوتا ہے۔ یہ سب سے پہلے قوم کے اندر فرقہ واریت کو رائج کرتے ہیں۔ جو حق جماعت ہوتی ہے اس سے یہ اپنا ایک الگ فرقہ بناتے ہیں، اور وہ حق جماعت جو ہے اس فرقے کو قبول نہیں کرتی ہے، جد و جہد کرتی ہے، ان سے مقابلہ کرتی ہے، ان سے جنگ کرتی ہے، حتیٰ کہ یا تو وہ باطل گروہ مٹ جاتا ہے یا پھر حق گروہ مٹ جاتا ہے۔ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہیں، اس لیے جو ہے میں چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ اس بات کو میں مکمل طور پر کھل کر بیان کروں گا کہ کیسے ابلیس قوموں کو گمراہ کرتا ہے۔ آج میں نے اس بات کو اس لیے کہنا مناسب سمجھا ہے کیونکہ امت مسلمہ بھی ایک باطل عقیدے پر جمی ہوئی بیٹھی ہے، جو امام مہدی کا عقیدہ ہے۔ میرا دعویٰ ہے ان فرقہ پرست عالموں کے لیے کہ اگر یہ جس امام مہدی کو دنیا میں لانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، یعنی جس امام مہدی کی انتظار میں یہ پلکیں بچھائے بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے اس امام مہدی کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ وہی آئے گا تو میں ان کی جوتیاں صاف کرتا رہوں گا، اور میں پورے دلائل اور پورے ثبوت کے ساتھ اس مسئلے کو حل کر کے دکھلاؤں گا کہ جس مہدی کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ مہدی نہیں آئے گا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مہدی آئے گا ہی نہیں۔ اس مضمون کو ابلیس نے اس طریقے سے بدل دیا ہے کہ لوگ اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے بیٹھے۔ کچھ دن تو اس میں اختلاف رہا، کچھ دن تو اس مسئلے میں اختلاف رہا، لیکن آج کسی بھی فرقے کے لوگ ہوں وہ اس مسئلے پر متفق ہیں۔ سب کا ایک ہی نظریہ ہے کہ امام مہدی آئیں گے اور امت کو
संभालेंगे। इंशाअल्लाह इस पर मैं खुलकर तफसील से बात करूँगा।